اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے تم سب کو آگاہ کر دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور بضرور اضافہ کروں گا، مزید نوازوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکرے بنتے ہو اور ناشکری کرتے ہو تو جان رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، آپ سب کو شکر گزار بن کر جینے کی نصیحت فرمائی ہے اور ناشکری سے بچے رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ شکر گزاری سے نعمت کی حفاظت ہوتی ہے، شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی ہیں، شکر گزاری سے نعمتوں میں برکت آتی ہے، جبکہ ناشکری کرنے سے نعمت زوال پذیر ہو جاتی ہے، ناشکری کرنے سے نعمت ختم ہو جاتی ہے، اور ناشکری انسان کے لیے موجب عذاب بن جاتی ہے۔ حضرات، اگر ہم جائزہ لیں اس زندگی میں، مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں حاصل ہیں، اتنی نعمتیں حاصل ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ وہ زندگی کی نعمت، وہ تندرستی کی نعمت، وہ صحت کی نعمت، وہ اعضاء و جوارح کی نعمت، وہ عقل سلیم کی نعمت، وہ علم و فہم کی نعمت، اور سب سے بڑھ کر حق اور ہدایت کی نعمت۔ اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، حتیٰ کہ وہ انسان جو خود کو محروم سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں، میں بیمار ہوں، میں پریشان حال ہوں، اگر وہ صحیح سمت میں سوچے، صحیح نقطہ نظر سے دیکھے، غربت کے باوجود کتنی نعمتیں اسے ملی ہوئی ہیں، بیماری کے باوجود کتنی نعمتیں اسے ملی ہوئی ہیں، چند پریشانیوں کے باوجود کتنی نعمتیں اسے ملی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، نعمتوں کی اتنی بارش میں نے تم سب پر کر رکھی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ انسانوں اگر اللہ کی ان نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے تم، شمار نہیں کر سکتے تم۔ حضرات، کتاب و سنت کی تعلیم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اسی احساس نعمت کو لے کر جیے، ایک ایک سانس میں احساس نعمت ہو، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ احساس نعمت میں گزرے، ہماری زندگی کا ایک ایک دن احساس نعمت میں گزرے، ہماری زندگی کا ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال، ہر سانس احساس نعمت کے ساتھ گزرنی چاہیے کہ مجھے میرے رب کی جانب سے کیا کیا نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ ہماری صبح احساس نعمت میں گزرے، ہماری شام احساس نعمت میں گزرے، ہمارا دن احساس نعمت میں گزرے، ہماری راتیں احساس نعمت میں گزرے، ہمارا سفر احساس نعمت میں گزرے، ہمارا حضر احساس نعمت میں گزرے۔ واللہ نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر فکر سلیم ہمیں نصیب ہو جائے، صحیح سمت ہم سوچنے لگیں، ہم میں سے ہر شخص یہ اقرار کرنے پہ مجبور ہوگا کہ ہمارے رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار میں اللہ رب العالمین نے ایسے پیارے نبی نے ہمیں ایسے اذکار بتائے ہیں جو یہ احساس نعمت ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اور شام کو ہم کہتے ہیں اللہم ما امسا بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، آج کی صبح مجھے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مجھے نہیں تیری مخلوقات کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو دینے والی ذات تیری ہی ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے، ہر قسم کا شکر تیرے لیے۔
اور شام کو ہم کہتے ہیں اللہم ما امسا بی، پروردگارہ آج کی شام مجھے اور تیری مخلوقات کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو دینے والی ذات تیری، ان نعمتوں کو نوازنے والی ذات تیری، فلک الحمد ولک الشکر، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے، ہر قسم کی شکر گزاری تیرے لیے۔ یہ گرچہ سند کے اعتبار سے اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے ضرور، لیکن صبح و شام کے اذکار میں عام طور پہ اہل علم اس ذکر کو ضرور ذکر کرتے ہیں۔ پیارے نبی کی تعلیم ہے ہر صبح اور ہر شام ہم احساس کریں نعمتوں کا جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں یہ اعتراف بھی کریں ان نعمتوں کی شکر گزاری مجھ سے اے اللہ کما حق کہوں نہیں ہو پا رہی، مجھے معاف فرما دے۔ سید الاستغفار ہم پڑھتے ہیں، صبح و شام کے اذکار میں سید الاستغفار بھی ہے۔ سید الاستغفار کے معنی و مطلب پہ غور کیجیے۔ اللہم انت ربی خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کہا کہ اللہ ابوء لک بنعمتک علی، انت ربی، تو میرا رب ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، حسب استطاعت تجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پہ میں قائم۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، برائی مجھ سے ہو رہی ہے تو تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتوں کا، تو نے مجھے جن انعامات سے نوازا ہے، تو نے مجھے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، میں اپنی زبان سے علی الاعلان اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور تیری نعمتوں کے اقرار کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی اعتراف کر رہا ہوں ان نعمتوں کو پا کر جیسے کچھ تیری شکر گزاری میں تیری عبادت ہونی ہے وہ مجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے، بڑے گناہ کیے جا رہا ہوں، فاغفر لی، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ ہر صبح یہ پڑھنا ہے ہمیں، ہر شام یہ پڑھنا ہے ہمیں۔ تو گویا سید الاستغفار جب ہم صبح و شام پڑھتے ہیں تو رب العالمین کی نعمتوں کا احساس کر کے کھلی زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اس طرح حضرات شریعت کی تعلیم ہے کہ ہماری صبح احساس نعمت میں گزرے، ہماری شام احساس نعمت میں گزرے۔